وغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب کے سامنے سورہ تحریم 29ویں پارے سے 28ویں پارے سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ بندہ نچیز کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پر جہاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے اور اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کو اذن جہاد دیا اور اجازت دی جہاد کی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اجازت دے دی گئی جہاد کی ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا ہے۔ تو چند مٹھی بھر مسلمان جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے سچے متبع تھے، حضور کے صحابہ جن کو آپ کہتے ہیں، مدینہ کے اندر ان کو جہاد کی اجازت دی گئی اور اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے تحت ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں اجازت دی گئی ہے تو اللہ رب العزت تمہاری مدد کرنے پر بھی قادر ہے۔ ان پر ظلم کیوں ہوا تھا؟ ان پر مکہ میں جگہ تنگ کیوں کر دی گئی؟ اس کی دوسری آیت کریمہ کے اندر سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو ان کے دیار سے، ان کے گھروں سے نکالا گیا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ نعرہ مستانہ تھا جو مکہ کی وادی میں گونجا تھا اور اس نعرے کی وجہ سے کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو اس قدر تکلیف ہوئی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے اور یہ نعرہ انقلاب تھا۔ اگر صرف یہی بات ہوتی کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، وَتُحِجُّ الْبَيْتَ، بیت اللہ کا حج کرو، وَتَصُومُوا رمضان، رمضان کے روزے رکھو، اگر صرف یہی بات ہوتی تو کبھی بھی کافر مشرک مسلمانوں کو مکہ کی سرزمین پر ان کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنتے، مگر یہ وہ نعرہ تھا کہ یہ نعرہ انقلاب تھا۔ گویا کہ مسلمانوں نے ایک ایسا نعرہ لگا دیا تھا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے نظام کے سوا
باقی تمام نظام کا ہم بائیکاٹ کرتے ہیں، باطل نظام کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ رب اللہ کا معنی تھا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور وہ جو اپنے گھروں کے اندر اور خود خانہ کعبہ کے اندر بت سجا کر رکھے تھے، ان سب کا بطلان تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت کی وحدانیت، رد شرک اور نظام خدا اور نظام مصطفیٰ، یہ اس میں نعرہ تھا۔ اس وجہ سے کافروں کا ظلم و ستم بنے مسلمان، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ الذین اخرجوا من دیارہم، وہ لوگ جن کو ان کے دیار سے نکالا گیا، انہوں نے ایک نعرہ مستانہ لگایا تھا، الا ان یقولوا ربنا اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ مدینہ کے اندر انہیں اذن جہاد دے دیا گیا۔ تو اس اذن جہاد کے اندر مسلمانوں نے، مومنوں نے، مصطفیٰ کریم کے غلاموں نے حضور علیہ السلام کے ساتھ جہاد کیا۔ اور جب جہاد کیا تو رب کائنات نے فرمایا کہ یہ جہاد کا حکم اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ فرمایا کہ لولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، یہ سورہ حج کی وہی آیت نمبر 40 ہے جو الذین اخرجوا من دیارہم سے شروع ہو رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ ان کو اپنے دیار سے، اپنے گھروں سے اس وجہ سے نکالا گیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ رب اللہ ہمارا رب ہے۔ اور پھر اس کے سبب رب کائنات نے مسلمانوں کو، مومنوں کو، وہ جو مظلوم تھے جنہیں ان کے گھروں سے نکالا گیا تھا، ان کو اللہ رب العزت نے جہاد کی اجازت دے دی۔ فرمایا یہ جہاد، یہ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے تم پر فرض کیا ہے۔ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ رب العزت بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد، فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان قدرت یہ نہ ہوتی کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، تو فرمایا کہ پھر راہبوں کی خانقاہیں برباد ہو جاتی، اور عیسائیوں کے چرچ ہاؤس ویران ہو جاتے، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی، وہ مساجد اور مسلمانوں کی مساجد ویران ہو جاتی۔ فرمایا کہ یہ جو تمہیں حکم دیا گیا ہے، یہ جو تمہیں اذن جہاد دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رب کائنات بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرنا چاہتا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو اپنا خدا بنا کر بیٹھے ہیں، معبود بنا کر بیٹھے ہیں، اور ایک نہیں کئی قسم کے انہوں نے اپنے معبود تراشے ہوئے ہیں، فرمایا کہ یہ اللہ کے نظام کے سوا یہ اپنا نظام جاری کیے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ان کو دفع کرنا چاہتا ہے۔ اور یہ رب کائنات کی سنت مطہرہ ہے۔ فرمایا کہ جب کوئی زمین پر دناتا ہے، جب زمین پر ظلم و بربریت کرتا ہے، جب زمین پر وہ فساد پھیلاتا ہے، تو رب کائنات کی سنت مطہرہ یہ ہے کہ وہ ایک گروہ کو بھیجتا ہے، انہیں حق پر مبنی بنا کر بھیجتا ہے۔ اللہ رب العزت اس ایک حق پر مبنی گروہ کے ذریعے اس باطل گروہ کا قلع کما کر دیتا ہے۔ فرمایا یہ رب کائنات کی سنت ہے۔ اگر یہ ایسا نہ ہوتا، اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر یہ ہوتا کہ لہدمت صوامع، اگر پہلا وقت ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی، عیسائیوں کے چرچ ہاؤس ویران ہو جاتے، وصلوات اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی۔ فرمایا کہ پہلا وقت ہوتا تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی۔ آج اس بھری زمین کے اوپر کسی راہب کی خانقاہ موجود نہیں ہے۔ سابقہ امتوں کے اندر
وہ جو ان کے نیکوکار امتی ہوتے تھے، جیسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مشائخ ہیں، اولیاء کرام جن کو ہم کہتے ہیں، آج آپ کو دنیا کے ہر کونے کے اندر ہر جگہ پر اولیاء اللہ کے مزار نظر آتے ہیں۔ یہ حضور کی امت میں ان کو اولیاء کہتے ہیں۔ سابقہ امتوں میں جو عبادت گزار اس طرح ہوتے تھے ان کو راہب کہا جاتا تھا۔ اور اسی طرح جیسے آج کل کے ہمارے مشائخ، آج کل کے ہمارے گدی نشین آرام زدہ ہو گئے ہیں اور انہیں گدیاں مل چکی ہیں اور مفت میں مل چکی ہیں، وراثت میں مل چکی ہیں، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ ان کو بہترین قسم کی گدی نشین، بہترین ایسی ہم ان کے آستانے دیکھے ہیں کہ جو ایک بادشاہ کی جو اماجگاہ ہوتی ہے اس سے کم نہیں۔ تو لہٰذا انہیں کیا ضرورت پڑی ہے دین متین کی خاطر میدان کارزار میں اترنے کی؟ انہیں کیا ضرورت پڑی ہے آواز حق کو بلند کرنے کی؟ لہٰذا وہ تو اپنی جگہ پر آرام و سکون کے ساتھ ہیں، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ، وہ ان کے نذرانے پر پل رہے ہیں اور بے بہار کو خرچ کر رہے ہیں، آرام کے ساتھ سکھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آج وہ دور جیسے سابقہ امتوں کے اندر وہ راہب جو سابقہ نبیوں کے امتی تھے، انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی میدان کارزار میں اترنے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی سے ٹکر لینے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی کسی حکومت کو حق کہنے کی؟ بس ہمارے پاس تو یہ ہمارا مصلی اور یہ عبادت گاہ ہے، ہم نے تو صرف اسی سے وابستہ رہنا ہے، ہم نے صرف عبادت و ریاضت کرنی ہے، اس کے ماں سوا وہ حق کو بھول گئے، حق بولی بھول گئے، حق کہنا بھول گئے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اگر پہلا دور ہوتا، راہبوں کا دور ہوتا، اور راہب اگر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر وہ حق کی آواز کو بلند نہ کرتے، وہ باطل پرست لوگوں کو وہ کفر کردار تک نہ پہنچاتے، تو فرمایا کہ ان کے جو عبادت خانے، ان کی جو خانقاہیں ہیں وہ ویران ہو جاتی۔ عزیزان گرامی قدر، آج دنیا ارض پر، اس زمین پر ایک راہب کی خانقاہ بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان راہبوں نے یہی سوچا تھا، یہی کہا تھا کہ ہمارے لیے تو صرف عبادت ہے، بس ہمارے لیے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ جو اس نبی پر دین اترا تھا اس کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے حق کا علم چھوڑ دیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کیا کہ ان کی خانقاہوں کو ویران کر دیا۔ آج ایک راہب کی بھی خانقاہ جو ہے وہ روئے ارض پر موجود نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر عیسائیوں کا دور ہوتا، فرمایا وَبِيَعُ، عیسائیوں کے چرچ ہاؤس ویران ہو جاتے۔ آج اور جو عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ آپ کے امتی تھے، عبادت و ریاضت میں اتنا فرق ہو چکا کہ آج عیسائی اپنا چرچ ہاؤس وہ صرف اتوار کے دن، ایک دن ہفتے میں کھولتے ہیں، اور اس کے ماں سوا انہوں نے بھی فیصلہ کر دیا ان چرچ ہاؤس سے تعلق رکھنے والے جن کو امام کو آپ فادر کہتے ہیں یا جو بھی نام اس کو دیا جاتا ہے، انہوں نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ میدان کارزار میں اترنا ہمارا کام نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اپنے دین کا دفاع نہیں کیا۔ تو پھر ایسا ہوا کہ آج ان کی چرچ ہاؤس ویران ہیں، اور ہم اپنے دوستوں سے سنتے ہیں، وہ ہمارے دوست جو مغربی دنیا کے اندر کاروبار کرتے ہیں، وہاں پر وہ کام کاج کرتے ہیں، اور وہاں پر ان کو وہاں پر شہریت یا وہاں پر کام کاج کرنے کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر عالی شان مسجدیں بن رہی ہیں، اور بعض مسجدیں تو وہ ہیں کہ جو چرچ ہاؤس خرید کر بنائی گئی ہیں۔ یعنی آج عیسائی وہ چرچ ہاؤس کو بیچ رہے ہیں اور وہاں پر مسجدیں آباد ہو رہی ہیں، مسجدیں بن رہی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے فرمایا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت مطہرہ نہ ہوتی کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، پہلا دور ہوتا تو راہبوں کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی اور عیسائیوں کے چرچ ہاؤس ویران ہو جاتے، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی،
اس کے بعد ایک لفظ آ رہا ہے مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، ہمارا گریبان پکڑنے کے لیے، آج سوئے مسلمانوں کو جگانے کے لیے، روشن خیال مسلمانوں کو بتانے کے لیے فرمایا کہ اے مسلمانوں، اگر تم نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر، اللہ الہ کلمۃ الحق لا الہ الا اللہ کی خاطر، محمد الرسول اللہ کی خاطر اگر کلمہ حق جہاد کرنا چھوڑ دیا، کلمہ حق کہنا چھوڑ دیا، جو کچھ راہبوں کے ساتھ بھی تھا، جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بھی تھا، جو کچھ عیسائیوں کے ساتھ بھی تھا، وہ وقت دور نہیں، وہ سب کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری عبادت گاہوں کے ساتھ بھی بیتے گا۔ وہ لفظ ہے وَمَسَاجِد۔ اے مسلمانوں، اگر تم نے کلمہ حق کو بلند نہ کیا، اللہ کی خاطر جہاد نہ کیا، جو اللہ کی سنت مطہرہ ہے کہ وہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرتا ہے، اگر تم نے کلمہ حق اور حق کی تلوار اٹھا کر ان باطل لوگوں کو دور نہ کیا، تو پھر جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بیتا تھا، جو کچھ عیسائیوں کے ساتھ بھی تھا، جو کچھ راہبوں کے ساتھ بھی تھا، وہ سب کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری مساجد کے ساتھ بھی بیتے گا، وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ ومساجد، اور مسجدیں بھی ویران ہو جائیں گی۔ اور یہی وجہ ہے نا، آج یہی وجہ ہے نا، آپ دیکھیں ہمارے جلسہ جلوس کے اندر، ہمارے جمعہ کے اجتماع کے اندر، ہمارے عبادت کے اجتماع کے اندر، اس میں تعداد کیا رہ گئی ہے؟ کتنا تعداد ہو گئی ہے؟ یہی مساجد ہوتی ہے نا، رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو یہی مساجد بھری ہوتی ہیں، اور انہی اوقات کے اندر، جمعہ کے اوقات کے اندر بھی مساجد ہماری پہلے کی نسبت زیادہ بھر جاتی ہیں۔ جس مسجد میں جاؤ وہ بھری ہے، تو کیا ہم پر صرف جمعہ فرض ہے؟ کیا صرف ہم پر عید کی نماز ضروری ہے جو واجب رکھی گئی ہے؟ اگر ہر نماز کے اندر وہی جذبہ ہو جو جمعہ کو ہوتا ہے، ہر نماز میں وہی جذبہ ہو جو عید کے دن ہوتا ہے، تو ہماری مسجد تو ہر نماز کے اندر بھر جائے، مگر ہماری مسجدیں عام دنوں کے اندر، عام نمازوں کے اندر ہماری مسجدیں ویران ہوتی ہیں، اور ان نمازیوں کے اندر اگر آپ نگاہ دوڑائیں تو ان کے اندر بھی وہ زیادہ تعداد جن کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوتی۔ ہمارے نوجوان نہیں ہوتے زیادہ، بزرگ ہوتے ہیں، بزرگ جو اپنی ڈیوٹی سے ریٹائر یا اپنے گھروں کے اندر وقت گزارتے ہیں، وہ عام نمازوں کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ نوجوانوں کی تعداد مسجدوں کے اندر کم ہوتی ہے، اور ہماری مسجدیں آج ویرانی کا رونا رو رہی ہیں، ہماری مسجدیں ویران ہو گئیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے کلمہ حق کہنا چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے جہاد کا جو علم رب کائنات نے مسلمانوں کو، مومنوں کو سونپا تھا، وہ جہاد کا لفظ ہمارے لیے کہنا جرم بن گیا ہے۔ اگر کوئی بندہ جہاد پر گفتگو کرے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جہادی مولوی ہے۔ اب میں دوسرے جمعے پر جہاد کا بیان کر رہا ہوں تو ہمارے ہاں بھی کچھ شاید روشن خیال بندہ کہے کہ امام صاحب کو کیا ہو گیا، پچھلے جمعہ پر بھی جہاد کی گفتگو، اس جمعہ پر بھی جہاد کی گفتگو، اب جہاد کا لفظ بھی ہمارے لیے جرم بن گیا۔ اور وہ جہاد کا لفظ، وہ جہاد کی آیات کریمہ جو ہمارے اسباق کے اندر، قرآن کے اندر تو تعداد جو ہے وہ 500 سے کہیں زیادہ قرآن مجید کے اندر جہاد کا حکم ہے۔ اور ہماری اسلامیات، ہماری تعلیم اول سے لے کر آخر تک، یہ پہلی کلاس سے لے کر معمے تک جو جہاد کی آیات تھی، کس قدر ان کو ان اسلامیات سے نکال دیا گیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جہاد نہ کریں۔ اگر جہاد نہیں کریں گے تو پھر رب کائنات کا یہ کہنا کہ رب کائنات کی یہ سنت ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر بعض کو بعض کے ذریعے اللہ دفع نہ کرتا، لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو راہبوں کی خانقاہیں ویران ہو جاتی، وَبِيَعٌ، عیسائیوں کے چرچ ہاؤس ویران ہو جاتے، وَصَلَوَاتٌ، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں ویران ہو جاتی، وَمَسَاجِد، اور مسلمانوں کی مساجد ویران ہو جاتی۔ وہ مساجد یذکر اللہ فیہا کثیرا،
جس کے اندر اللہ کا ذکر بہت کثرت سے کیا جاتا ہے۔ مساجد کے اندر ہمیں اور جگہ پر تو فرصت زیادہ نہیں ملتی نا، تو مسجد وہ ہے کہ جہاں پر اللہ کا ذکر پانچ وقت پر نمازی مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کی ذکر نماز اللہ کا ذکر ہے، اس نماز کے اندر اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس نماز کے اندر اللہ کا مقدس کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کے اسماء کو جپا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ وقت ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا، تو فرمایا کہ پھر مساجد ویران ہو جاتی، وہ مساجد جن کے اندر اللہ کا ذکر بڑی کثرت سے کیا جاتا ہے۔ تو آج وہ یہاں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے، وہ آج پچھلے دور کے اندر دیکھ لیں، مسجدیں بڑی خستہ حال ہوتی تھیں، مسجدیں کچی ہوتی تھیں، لیکن نمازی پکے ہوتے تھے۔ آج مسجدیں پکی بن گئی، مسجدیں ان کے اندر ہر آرائش دے دی گئی، وہاں پر بجلی کا سسٹم، اگر لائٹ چلی جائے تو جنریٹر کا سسٹم، سولر سسٹم، یہ ساری سہولیات دے دی گئی۔ نمازی آئیں تو پانی بھی ٹھنڈا پئیں، ساری سہولیات نمازیوں کے لیے میسر۔ نمازی کچے ہو گئے کہ نمازی بہت کم ہے۔ اس وقت مسجدیں کچی ہوا کرتی تھی، بارش آ جائے تو چھت ٹپکتی تھی، بارش کا پانی نیچے آتا تھا، سجدے گاہ پر جب سجدہ کرتے تھے تو پیشانی اور ناک پر مٹی لگ جاتی تھی، لیکن کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر دیا، باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے سجدے کا موقع دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تیرے حکم کی تعمیل ہو گئی، تو اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ مسجدیں کچی ہوتی تھی، آج مسجدیں پکی ہو گئی لیکن ہم کچے ہو گئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مساجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت مطہرہ یعنی اللہ کا طریقہ کار یہ نہ ہوتا تو پھر مسجدیں ویران ہو جاتی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا علیہ السلام پر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج وہ وقت آ رہا ہے، اور شاید میری زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ میری بات کو سچا نہ کرے، آگے وقت گزرتا جائے، شاید ہمارا طریقہ کار، ہماری مساجد زیادہ ویران ہوتی جائے، کیونکہ قرب قیامت میں یہ سب کچھ ہے۔ اور نمازی بھی، رب کائنات کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا قرب قیامت میں، فرمایا کہ یاتی زمان علی الناس، لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا، یجتمعون فی المساجد، وہ مسجدوں کے اندر جمع ہوں گے، فلیس فیہ مومن، ان میں ایک بھی مومن نہیں ہوگا۔ اب بتائیے کہ وہ دور آتا جا رہا ہے، وہ قرب قیامت قریب ہے، ہمیں اپنے ایمان کی فکر نہیں، ہمیں اپنے اسلام کی فکر نہیں، عبادت و ریاضت کی فکر نہیں، ہمیں علم ہی نہیں کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں، جو بات کرنے جا رہے ہیں، یہ بات کہیں ہمیں اسلام سے خارج تو نہیں کر دے گی۔ ہماری جمع پونجی جو ہم خرچ جمع کرتے رہیں کہ ہم نے یہ کیا، کہیں ہمارا یہ عمل ہمیں دین سے خارج تو نہیں کر دے گا۔ ہم اپنے زون کے اندر رہے، اس شعور کے اندر رہے، نہیں ہم بھی مسلمان ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ پڑھا تھا، ہم اسی گھرانے میں پیدا ہوئے، استاد کے پاس گئے، کلمہ طیب بھی پڑھا، شہادت بھی پڑھا، اور 6 کلموں کے حافظ ہیں، تو ہم بھی مسلمان ہیں۔ مگر وقت ایسا آ گیا ہے کہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، ہم جس ذوق کے اندر ہوں، جس فکر کے اندر ہوں، ہمیں ایمان کی فکر کرنی ہے، آیا کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ کئی باتیں ایسی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی چیز کے اندر ملاوٹ کرے گا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اب ملاوٹ سے کہ ہم جو وقت گزار رہے ہیں، جس گھڑی کے اندر ہم ہیں، وہ ہمیں بالکل پاک صاف شفاف چیز ملتی ہے،
ہمیں 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 مرچوں سے لے کر، مرچوں کے پیسی ہوئی مرچ سے لے کر ہر چیز کے اندر ملاوٹ نظر آتی ہے، ملاوٹ کرتے ہیں۔ کتنے لوگ پکڑے گئے وہ رمضان المبارک کے اندر وہ جو کیا بولتے ہیں اس کو، متیرہ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، انجیکشن لگاتے اور اندر سے وہ زرد ہو جاتا۔ ایسے ایسے انجیکشن کہ اب ان کو جو ہے نا وہ انجیکشن لگاؤ، اور جب وہ کسی اپنے گاہک کے سامنے اس کو کاٹو تو وہ زرد ہے اور وہ اس کی شکل دیکھے واہ کیسا میٹھا ہوگا، لیکن کھانے کا ذائقہ بالکل نہیں اور اندر سے میٹھا ہو گیا۔ انگور ہے، ایک جگہ پکڑی گئی وہ جگہ جہاں پر انگور کو کلر کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ سب دیکھ سکتے ہیں، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کبھی چلے جائیں وہ بھینسوں کے باڑے کے اندر، بھینسوں کے باڑے جہاں پر ہیں، اور وہاں چلے جائیں، جو دودھ وہ دوہتے ہیں اور جو بالٹی کے اندر جمع ہو رہا ہے، کبھی اس دودھ کو بھی دیکھیں اور کبھی اس دودھ کو بھی دیکھیں جو آپ خرید کر پیتے ہیں، بچوں کو پلاتے ہیں۔ اب چھوٹا سا عمل کئی چیزوں کے اندر ملاوٹ ہو رہی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ مجھ سے نہیں ہے، یعنی میری امت سے نہیں ہے۔ تو جب امت سے نہیں ہے وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، حج کرتا رہے، اعمال صالحات کرتا رہے، لیکن وہ جو اپنے بھائیوں کو، مسلمانوں کو، لوگوں کو مضر چیز دی جس کے اندر نقصان ہے، اس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ہم اس دور کے اندر ہے کہ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یہ بھی دور کہ آج مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے فتویٰ دیا، اور بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوئی کہ یہ جہاد کا فتویٰ، اور پھر ان کے زر خرید مولوی جنہوں نے کہا کہ ابھی جہاد ہم پر تو فرض نہیں ہے، ہم پر تو فرض نہیں ہے، ہم پر کہاں فرض ہے؟ تو مفتی صاحب نے کیا فتویٰ دیا؟ لفظ سنے کبھی مفتی صاحب کے؟ وہ جو فتویٰ دیا ان کو کبھی سنا؟ فرمایا اقرب الی اقرب، قرب کے جوار پر جو ان ملک کے قریب ہے ان پر جہاد فرض ہے، اور پھر اس کے قریب یہ بات وہاں سے چلتے چلتے ہم تک پہنچتی ہے کہ ہم پر بھی جہاد فرض ہے۔ اور ہم نے، مفتی صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ علم بغاوت کھڑا کرو اور اپنی حکومت کے خلاف ہو جاؤ کہ نہیں ہم حکومت کی نہیں مانتے۔ ارے یہ فتویٰ مفتیان کرام نے، یہ علماء کرام جو متحد ہو کر تمام مسالک کے علماء کرام نے یہ جو فتویٰ دیا ہے، یہ فتویٰ اس بنا پر ہے کہ ہم حکومت کو جھنجھوڑنا چاہتے ہیں۔ وہ سوئی ہوئی حکومت جنہیں دین کی الف با یا تک کچھ پتہ نہیں، انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ دین کے اندر جہاد کا بھی ایک اہم کردار ہے، دین کے اندر جہاد کی بھی ایک عظمت ہے۔ جنہیں تم نے اغیار کے کہنے پر اسلامیات کی کتابوں سے نکال لیا، جنہیں تم نے جہاد کا بیان کرنے پر علماء کرام کو گرفتار کر لیا، وہ جہاد جن کی عظمت یہ ہے کہ رب کائنات اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ توبہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ۔ فرمایا کہ اے لوگو، اے حبیب اپنی امت کو فرما دے، کہ اپنی امت کو کہہ دے کہ اے لوگو سنو، رب کائنات فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنے بھائیوں سے محبت کرتے ہو، اگر تم اپنی ازواج یعنی بیویوں سے محبت کرتے ہو، اور تم اپنے خاندان، قوم، قبیلہ، کنبہ سے محبت کرتے ہو، اور تجارت کے مال سے محبت کرتے ہو جن کے نفع و نقصان کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور مساکن ترضونہا، اور بلند و بالا مکان سے محبت کرتے ہو، اتنا محبت کرتے ہو کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی ہے، رسول کی محبت سے بڑھ گئی ہے، وجہاد فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ گئی ہے، فتربصوا، پھر انتظار کرو، ان یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے۔
رب کائنات نے کئی محبتیں گنوائی ہے اور ان محبتوں کو رب کائنات نے جائز قرار دیا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا تم اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، رب کائنات نے فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرو، رب کائنات کا حکم ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ محبت کرو، رب کائنات کا حکم ہے کہ اپنی ازواج کے ساتھ محبت کرو، قوم قبیلہ خاندان، فرمایا صلہ رحمی ہے، صلہ رحمی کو کبھی نہ توڑنا، تو ان کے ساتھ بھی محبت کرو، اپنے فرمایا کہ اپنی رہائش کے لیے مکان بھی بناؤ تو تمہاری ضرورت ہے، تجارت بھی کرو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، انبیاء کرام کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے، مگر سنو ان تمام چیزوں سے اتنا محبت ہے، اتنا محبت ہے کہ ان چیزوں کی محبت اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، رسول کی محبت سے بڑھ گئی، اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ گئی، تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو آج ہم جو جہاد کا نام لینے سے تکلیف ہوتی ہے، سننے سے تکلیف ہوتی ہے روشن خیال لوگوں کو، وہ وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس سرمایہ اتنا ہے کہ وہ مرنا نہیں چاہتے، ہم جائیں گے جہاد میں تو مر جائیں گے، وہ موت کی کراہت اس قدر آ گئی ہے، سوچا کہ ہم نے یہ سب کچھ جمع کیا تو ہم ساری زندگی یہاں ہی گزاریں گے، اتنا بہترین قسم کے ہم نے مکان بنا لیے، 4 افراد پر ہمارا کنبہ مشتمل ہے، اور انہوں نے 10-12 کمروں پر مشتمل کوٹھی بنا لی، اور پھر بہترین قسم قالین سب سامان بچھا دیا، اب یہ کہاں جائے گی؟ اگر ہم جہاد ہو گیا تو جہاد میں تو مر جائیں گے۔ یہ جو موت کی کراہت ہے، دنیا کی محبت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے غلاموں، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا، تم پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ جیسے لوگ کھانے کے کسی برتن پر، مثلا شہد کھانے کے اندر ہے، شہد کی ایک پیالی پر جیسے مکھیاں جمع ہوتی ہیں، جس طرح لوگ کسی کھانے پر جمع ہوتے ہیں، اسی طرح لوگ تمہیں موت کی نیند سلانے کے لیے، موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے، اے میرے غلاموں، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک یہ کفار آپ پر لپک پڑیں گے، تمہیں مارنے کے لیے شمال سے جنوب، شرق سے غرب تمہیں مارنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تعداد میں کمی نہیں ہوگی، وسائل کے اندر کمی نہیں ہوگی، سب کچھ ہوگا، مگر تم وہن کی بیماری میں مبتلا ہوگے، وہن کی بیماری، وہن کی بیماری۔ صحابہ کرام کو وہن کے لفظ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، جیسے آج مجھے اور آپ کو نہیں آ رہی۔ قربان جائیں صحابہ کرام پر جو اس وقت سوال کر کے ہمارے لیے مسئلے کو آسان کر دیتے تھے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہن کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن یہ ہے کہ موت کی کراہت اور دنیا سے محبت۔ وہ وقت وہ ہوگا کہ میرے امتیوں کو، میرے حبیب کے امتیوں کو وہن کی بیماری ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیوں کو وہن کی بیماری ہوگی، موت کی کراہت ہوگی اور دنیا سے محبت ہوگی۔ آج ہم اس وہن کی بیماری کے اندر اس قدر مبتلا ہو گئے کہ ہم نے سوچا کہ اگر جہاد کیا تو جہاد کے اندر کیا ہوگا؟ جہاد کے اندر یہ ہوگا کہ ہم مارے جائیں گے۔ یہ دنیا کی عیاشیاں، یہ دنیا کی آرام پرستیاں، یہ دنیا کی رنگینیاں، جس دنیا کو ہم نے شاید بہشت سمجھ لیا، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا۔ ارے ہم نے جہاد کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ جہاد کے بعد جو ایک مجاہد کو، ایک شہید یا غازی کو ایک زندگی ملنے والی ہے، ہم نے اس زندگی کو نہیں سمجھا۔ ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو نہیں سمجھا۔ ہم نے سمجھا کہ ہم دنیا کے اندر ہیں، بس یہی رہیں گے۔ ارے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ تم موت سے کیسے
دوڑ سکتے ہو؟ موت سے کیسے بچ سکتے ہو؟ یہ موت سے نہیں بچ سکتے، اس لیے کہ اگر تم لوہے کے سخت کوٹ کے اندر بھی موجود ہو تو وہاں پر بھی موت آ کر رہے گی۔ جب موت نے آنا ہے اور موت نے ہمیں بے جان کر دینا ہے، موت نے ہمیں مردہ کر دینا ہے، تو ہم اپنی وہ موت خوشنما اعلیٰ قسم کی کیوں نہ بنائے جس پر فرشتوں کو بھی رشک آتا ہے، جس پر رب کائنات جس موت کو قابل رشک بناتا ہے وہ قابل رشک موت ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جان دینے والی موت ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امنگ تھی، آپ چاہتے ہیں لو وددتو، میں یہ چاہتا ہوں اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مارا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کئی بار کہتے رہے۔ اور جنت کے اندر جب جنتی جائیں گے رب کائنات ندا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اے جنت کے آنے والے لوگوں، کسی چیز کی کمی تو نہیں جنت کے اندر؟ کیا کوئی میری نعمت کی کمی تو نہیں ہے جنت کے اندر؟ باری تعالیٰ ہر چیز کی فراوانی ہے۔ تیرے عطا کردہ غلمان، یہ حوران، یہ برتن لے کر، سونے اور زمرد کے یہ برتن لے کر یہ طواف کر رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، جس چیز کی چاہت ہوتی ہے حاضر ہو جاتے ہیں۔ باری تعالیٰ تیری جنت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، اس جنت کے اندر ایک طرف ایک گروہ کھڑا ہوگا، زبانیں گنگ ہوں گی، الفاظ زبان پر نہیں آ رہے ہوں گے، زبان ہونٹ بند ہوں گے۔ رب کائنات فرمائے گا جنت کے اندر سبھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ جنت کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں، مگر یہ کیوں چپ کھڑے ہیں؟ کیا ان کو کہ جنت کے اندر کوئی کمی ملی ہے؟ کیا نعمت کی کمی انہیں ملی ہے کہ یہ خاموش ہے؟ پوچھا جائے گا تم کیوں خاموش کھڑے ہو؟ تو باری تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گروہ عرض کرے گا باری تعالیٰ تیری جنت کی خاطر تو ہم یہاں نہیں آئے تھے، ہم یہاں پر جنت کی نعمتوں کے اندر ہمیں وہ لطف نہیں ملا، جنت کی نعمتوں کے اندر وہ ہمیں مزہ نہیں ملا جو مزہ ہمیں کارزار میدان میں آیا تھا۔ تیری بارگاہ کے اندر تیرے دین کے کلمہ الہ الحق، کلمہ لا الہ الا اللہ، تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے ہم نے جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا تیری بارگاہ کے اندر، وہ جان دیتے وقت جو ہمیں لطف آیا تھا وہ تیری جنت کے اندر، تیری جنت کی نعمتوں کے اندر نہیں ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسا کر، ہمیں یہاں سے بھیج دنیا کے اندر، ہم دنیا میں جا کر میدان کارزار میں اترے اور اللہ تبارک اے اللہ تیری خاطر ہم جانوں کو قربان کر دیں، پھر ہمیں زندہ کر دے، پھر ہم تیری خاطر اپنی جانوں کو قربان کریں۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ لطف اور یہ مزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ جان دینے کا، جان دینے کا۔ رب کائنات نے فرمایا، جو آیت کریمہ کو میں نے موضوع سخن بنایا، 28ویں پارے کے اندر سورہ تحریم، رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی جاہد الکفار، کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے، کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے۔ یہ حکم ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے امت مصطفیٰ کو۔ کیا یہ حکم صرف اسی وقت کے لیے تھا؟ اسی وقت کے لیے تھا جو حضور کے زمانے میں ثابت ہے؟ یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ فرمایا اے نبی جہاد کیجئے الکفار، کافروں کے ساتھ، والمنافقین، اور منافقوں کے ساتھ۔ میں نے بتایا کہ کافروں کو پہچاننا آسان ہے، منافقوں کو پہچاننا بڑا مشکل ہے۔ اس میں ایک بات کا راز اور بھی کھل رہا ہے کہ اے حبیب، جو آپ کی صفوں کے اندر جنہوں نے پگڑیاں پہنی، جو آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، فرمایا کہ ان میں منافقین بھی ہیں۔ جب حضور کے زمانے میں تھے مسجد نبوی میں، حضور علیہ السلام نے 300 مرد اور 150 عورت کو یہ فرما کر نکال دیا اخرج یا فلاں فإنک انت منافق، اے فلاں کھڑا ہو جا، اٹھ میری مسجد سے نکل، اس لیے کہ جو منافق ہے۔ جب حضور کی اس اعلیٰ زمانے کے اندر جب منافق تھے تو آج منافقوں کی کمی ہے؟ نہیں، آج منافق کہیں زیادہ ہیں،
لیکن منافقوں کی وجہ سے ہر جگہ پر مسلمانوں کو نقصان پہنچا ہے۔ جو اغیار کے ساتھ مل کر، یہود و نصارہ کے ساتھ مل کر جو مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ، وغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، سختی کیجئے، وغلظ علیہم، یعنی صرف زبان سے نہیں، آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے، تلوار کے ساتھ، نیزے کے ساتھ آپ ان کے ساتھ جہاد کیجئے، قتال کیجئے، وغلظ علیہم، ان پر شدت اختیار کیجئے۔ فرمایا ومأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رب کائنات نے اسی 27ویں پارے کے اندر، یہ 28ویں پارے میں تھا، رب کائنات نے وہاں پر رسول اعظام کی بات کی، فرمایا کہ یہ رسولوں کو ہم نے تمہارے پاس بھیجا، اور پھر ہم نے لوہے کو ہم نے دریافت کیا، لوہا تمہیں عطا کیا۔ یہ سورہ حدید جس کا نام ہی لوہا ہے، حدید کا معنی لوہا، یہ آیت کریمہ اس کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ لوہا وہ ہوتا ہے کہ جو سخت ہوتا ہے۔ اس کی تشریح کے اندر تمام مفسرین کرام متحد ہیں، متفق ہیں کہ اس سے مراد جنگی آلات ہیں۔ لوہے کے فوائد بہت ہیں، فرمایا بہت سے منافع ہیں لوگوں کے لیے۔ ارے وہ منافع جو دنیا کے لیے ہے، دنیا تو دنی ہے، دنیا نے کس سے وفا نہیں کی۔ دنیا کے ساتھ اگر کوئی سٹیل مل بھی بنا لیں گے لوہے کی، اتفاق سٹیل مل بنا لیں، وہ تمہیں بہت بڑا، وہ تمہیں لوہار سے وہ کہیں تک پہنچا دے گی، مگر اگر دین کی خاطر دین کی طرف نہ آئے تو پھر تمہارے لیے کیا ہوگا؟ وہ دین تمہارے لیے، وہ دین کی طرف نہ پلٹنا تمہارے لیے وبال بن جائے گا۔ فرمایا لوہے کے ساتھ منافع تو بہت ہے، بہت سے کئی چیزوں کا کاروبار لوہے سے ہو رہا ہے، لیکن مسلمان دوستو بھائیوں، جو مفسرین کرام نے لوہے کے منفعت فائدے بیان کیے، وہ یہ بیان کیے کہ اس وقت لوہے سے زرہ بنتی تھی، جنگی آلات، زرہ بنتی تھی، اس سے نیزہ بنتا تھا، اس سے تلوار بنتی تھی۔ آج کے دور میں اس سے بندوق بنتی ہے، اس سے بارود بنتا ہے، اس سے بم بنتے ہیں۔ آج کے دور میں وہ لوہا اس خاطر استعمال ہو رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تمہارے پاس جو لوہے کو دریافت کیا گیا ہے، تمہیں دیا گیا ہے، فرمایا کہ یہ تمہاری جنگی آلات کے اندر کام آتا ہے۔ رب کائنات نے اس لوہے کو منفعت یہ بتائی کہ یہ تم اس کو جہاد کی خاطر استعمال کرو۔ ارے جہاد کی اتنا عظمت ہے کہ وہ مجاہد جو جہاد کرنے کے لیے، آج کا دور ہوائی جہاز کا ہے، آج کے دور کے اندر وہ راکٹ ہے، آج کے دور کے اندر دوسری چیزیں ہیں۔ اس وقت جو جہاد کیا جاتا تھا وہ اونٹوں پر جہاد کیا جاتا تھا، وہ بالخصوص گھوڑوں پر جہاد کیا جاتا تھا۔ رب کائنات نے وہ جو سواری جس پر مجاہد سوار ہوتا ہے، اس مجاہد کی رب کائنات نے اس مجاہد کی سواری کی قسم اٹھائی ہے۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا، فرمایا کہ ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑتے ہیں اور ہانپتے ہیں۔ گھوڑے پر اگر صحابہ کرام، اگر بعد میں مجاہدین گھوڑے پر سوار ہو کر اگر وہ جہاد کرے تو جہاد کا علم اتنا بلند ہے، جہاد اتنا عظیم ہے کہ اس جہاد کے لیے مجاہد گھوڑے پر سوار ہے، لیکن رب کائنات اس سواری کی قسم اٹھا رہا ہے، اس سواری کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اس سے مراد مفسرین کرام نے، حضرت علی نے اس سے مراد اونٹنیاں لی، اونٹ مراد لیے، اور حضرت دیگر بہت سے کثیر مفسرین کرام نے، صحابہ کرام نے اس سے مراد گھوڑے لیے کہ وہ گھوڑا جو ایک مجاہد جہاد کے لیے استعمال کرتا ہے، تو عزیزان گرامی قدر وہ گھوڑا جب دوڑتا ہے تو اس کے بعد ہانپتا ہے، تو ہانپتے ہوئے وہ جو گھوڑا ہانپتا ہے اس کے دوڑنے کی، اس کے ہانپنے کی اللہ تبارک و تعالی نے قسم اٹھائی ہے۔ اور جب وہ دوڑتے ہیں اور گھوڑے کے پاؤں کے نیچے، ایک سم کے نیچے جو ہے وہ لوہے کی ایک نیل لگائی جاتی ہے، لوہے کی، اور وہ جب لگائی تاکہ دوڑنے میں یہ جب سخت جگہ پر قدم رکھے تو اس کے سم خراب نہ ہو، اس کے پاؤں خراب نہ ہو، تو وہ لوہے جب
پتھر سے ٹکراتا ہے تو اس سے چنگاریاں اٹھتی ہیں۔ تو رب کائنات نے یہ سورہ عادیات کے اندر ان چنگاریوں کی قسم اٹھائی ہے۔ تو یہ ایک مجاہد کا یہ عظمت ہے کہ رب کائنات نے یہ جہاد کی عظمت، مجاہد کی عظمت، سواری کی عظمت کو رب کائنات نے اپنے مقدس کلام کے اندر بیان کیا ہے۔ اور باقی رہی فلسطین کی بات، آخری بات اور بات ختم کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں آیا، مسند احمد کی حدیث ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شام کے اندر فساد ہوگا تو دوسری جگہ پر بھی خیر نہیں ہوگی۔ شام کے اندر جب فساد ہوگا، ہم یہ سوچیں کہ شام تو بہت دور ہے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، شام وہ جگہ رہی ہے، آپ تاریخ کو پڑھیں، وہ صلیبی جنگوں سے لے کر آج تک وہ سب جگہ وہ شام، ملک شام اور وہ جگہ رہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب شام کے اندر فساد ہوگا نا تو خوشی یہ نہ مناؤ کہ ہم آزاد رہ جائیں گے، ہم سکھی رہ جائیں گے، ہم سکھی رہ جائیں گے نا، یہ بات فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ شام اگر سکھی نہیں ہے تو پھر کوئی سکھی نہیں ہے، پھر ہر کوئی، اگر وقت بیتا شام پر، اگر فلسطین پر ظلم و ستم ہوا، ہم دیکھتے رہے تو وہ سب کچھ پھر ہمارے ساتھ بھی بیتنے والا ہے۔ پہلے روتے تھے کہ قدس، یہ بیت المقدس ہمارے لیے اہم ہے۔ ارے بیت المقدس جب انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا تو یہود و نصارہ وہ سکون سے نہیں بیٹھیں گے، ان کا دوسرا ہدف مکہ اور مدینہ ہے، مسجد حرام ہے اور مسجد نبوی ہے، وہ ہمارے مرکز کی طرف ان کی نگاہیں ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، تو لہذا ان قدس کے لیے اور وہاں کے رہائشوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جو جہاد کا علم بلند کیے ہوئے ہیں اور وہ جہاد کرتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے بشارت دے دی، فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ جہاد پر کام رہے گی اور کسی کا ان کا ساتھ نہ دینا یہ ان کی کامیابی کامرانی کے خلاف نہیں ہوگا۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے نا تو وہ تو ناکام ہو گئے، چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے، بڑوں نے اپنی جوانیاں قربان کر دی۔ ارے یہ ناکامی نہیں، یہ میری اور آپ کی سوچ ہے، یہ روشن خیال لوگوں کی سوچ ہے۔ کیا کہیں گے وہ جو پہلا شہید مکہ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوئی تھی، وہ حضرت یاسر ہوئے تھے، کیا وہ ناکام ہو گئے؟ ان کو ہم ناکام کہیں گے؟ جن لوگوں نے وہ جو 313 کی تعداد کے اندر غزوہ بدر کے اندر تھے، انہوں نے بعد میں فتوحات نہیں دیکھی تھی، اس نے روم اور یہ اپنا فارس کو فتح ہوتے نہیں دیکھا تھا، اور سونے چاندی کے جواہرات کے ڈھیر انہوں نے نہیں دیکھے تھے، انہوں نے 26,000 مربع میل پر مسلمانوں کی حکومت نہیں دیکھی تھی، تو کیا کہیں گے غزوہ بدر کے اندر جو شہید ہو گئے وہ ناکام ہو گئے؟ ارے نہیں، دین کی مثال ایک مزدور کی سی ہے۔ ایک مزدور جو ہے وہ 10 منزلہ کوٹھی بنا رہا ہے، 10 منزلہ کوٹھی، تو کیا اس کی کامیابی 10 منزلہ کوٹھی ہے؟ نہیں، اس کی کامیابی اس ایک دن کی مزدوری ہے۔ ہمارا کام مزدوری کرنا ہے، اس مزدوری کے اندر چاہے اللہ ہمیں غازی بنا دے، چاہے اللہ ہمیں شہید کر دے، اگر غازی ہو گئے تو کامیابی ہے، اور اگر ہم شہید ہو گئے تو وہ بھی کامیابی ہے۔ خدا کے لیے ایسے روشن خیال لوگوں کو اور اپنے آپ کو روشن خیال مت بنائیے، جہاد کے متعلق باتیں مت کیجئے کہ علماء کرام کو کیا ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، اگر جہاد کی محبت نکل گئی تو سنو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر آئے گا، اللہ کا عذاب نازل ہوگا، اور اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک امر آیا تھا نا بنی اسرائیل پر، پہلا پارہ ہے، رب کائنات نے امر دیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کیا کرو۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے امر کو ٹھکرایا، انہوں نے ہفتے دن شکار بند کر دیا، لیکن ایک ہیلا تراشا، وہ سمندر سے ایک ندی بنائی، نالیاں بنائیں
تاکہ ہفتے کے دن جو مچھلیاں سطح سمندر پر آتی ہیں وہ ان ندی نالوں کے ذریعے ہمارے قریب گھروں کے قریب وہ گڑھوں کے اندر آ جائے اور ہم پھر دوسرے دن پکڑ لیا کریں گے۔ یہ بہانہ بنایا رب کائنات کے امر کا، انہوں نے مخالفت کی، عذاب کیا آیا، رب کائنات نے انہیں دھتکارا ہوا بندر بنا دیا۔ وہ 3 دن تک بندر بنے رہے، تیسرے دن سب ملیہ میٹ کر دیے گئے۔ ارے ہمیں یہ خوشنمائی کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ ارے اگر ہم تمام چیزوں کے اندر سابقہ امتوں کی برائیوں سے بڑھ جائیں گے تو اللہ کا عذاب ہم پر بھی آئے گا۔ یہ حضور نے فرما دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح کی شکلیں بھی مسخ ہوں گی۔ حضور نے فرمایا، اللہ نے فرمایا حبیب ہم اس پر عذاب کیوں بھیجیں، کیسے بھیجیں، آپ ان کے در موجود ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کے اندر جب امت بے راہ روش کا شکار ہو جائے گی، ان پر زلزلے بھی آئیں گے، ان پر آندھیاں بھی آئیں گی، ان پر سیلاب بھی آئیں گے، ان کی شکلیں بھی مسخ ہوں گی۔ تو عزیزان گرامی قدر، اگر ان تمام چیزوں سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں جہاد کے متعلق آواز کو اٹھانا ہے۔ ہم خود علم نہیں اٹھا رہے، بغاوت نہیں کر رہے حکومت کے خلاف، ہم حکومت کو جھلوڑ رہے ہیں۔ ہم مجاہدین جو سپاہی قسم کے ہیں جہاد دینے کے لیے تیار ہے۔ ایک سپاہی جہاد فوج کے اندر جاتا ہی اس وجہ سے ہے کہ میں جذبہ جہاد میں جا کر شہادت کا درجہ حاصل کروں، لیکن اوپر کے لوگ بیٹھ کر جنہیں کروڑوں نہیں اربوں خربوں کی فیور ملتی ہے، باہر ملک میں جزیرے ملتے ہیں، جن کے ایمان پر یہ جہاد کو بند کر دیا گیا ہے، ہم انہیں جھنجھوڑنا چاہتے ہیں کہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد آخرت ہے اور آخرت ہمیشہ کے لیے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔